296واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب 7ویں آیت سے لے کر 50ویں باب کی 10ویں آیت تک۔ ادوم کی بابت۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی؟ کیا عاقلوں کی مصلحت جاتی رہی؟ کیا ان کی عقل اڑ گئی؟ اے ددان کے باشندوں بھاگو، لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو، کیونکہ میں انتقام کے وقت اس پر عیساؤ کی سی مصیبت لاؤں گا۔ اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے؟ یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے؟ پر میں عیساؤ کو بالکل ننگا کروں گا، اس کے پوشیدہ مکانوں کو بے پردہ کر دوں گا کہ وہ چھپ نہ سکے۔ اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے اور وہ نہ رہے گا۔ تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ، میں ان کو زندہ رکھوں گا، اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جو سزاوار نہ تھے کہ پیالہ پئیں، انہوں نے خوب پیا۔ کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا؟ تو بے سزا نہ چھوٹے گا، بلکہ یقیناً اس میں سے پیے گا، کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ بصرہ جائے حیرت اور ملامت اور ویرانی اور لعنت ہوگا، اور اس کے سب شہر عبدالآباد ویران رہیں گے۔ میں نے خداوند سے ایک خبر سنی ہے، بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو، کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان ذلیل کیا۔ تیری ہیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ اے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے، اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ادوم بھی جائے حیرت ہوگا۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا، اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکارے گا۔ جس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گئے، اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا، نہ آدمزاد وہاں سکونت کرے گا، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا، پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا، کیونکہ مجھ سا کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے، اور وہ چرواہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے۔ پس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادہ کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو۔ ان کے گلہ کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔ دیکھ وہ چڑھ آئے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا، اور بصرہ کے خلاف بازو پھیلائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچہ کے دل کی مانند ہو جائے گا۔ دمشق کی بابت۔ حمات اور ارفاد شرمندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی۔
وہ پگھل گئے. سمندر نے جنبش کھائی. وہ ٹھہر نہیں سکتا. دمشق کا زور ٹوٹ گیا. اس نے بھاگنے کے لیے منہ پھیرا اور تھر تھراہٹ نے اسے آ لیا. زچہ کے سے رنج و درد نے اسے آ پکڑا. یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا؟ سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کاٹ ڈالے جائیں گے، رب الافواج فرماتا ہے. اور میں دمشق کی شہر پناہ میں آگ بھڑکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بھسم کر دے گی. کیدار کی بابت اور حصور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبوکدنضر نے شکست دی. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اٹھو، کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو. وہ ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے، ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لے جائیں گے، اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے. بھاگو، دور نکل جاؤ، نشیب میں بسو. اے حصور کے باشندوں، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ شاہ بابل نبوکدنضر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے. خداوند فرماتا ہے، اٹھو، اس آسودہ قوم پر جو بے فکر رہتی ہے، جس کے نہ کواڑے ہیں نہ اڑبنگے اور اکیلی ہے، چڑھائی کرو. اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے اور ان کے چوپایوں کی کثرت لوٹ کے لیے. اور میں ان لوگوں کو جو گاؤ دم داڑھی رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پراگندہ کروں گا، اور میں ان پر ہر طرف سے آفت لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے. اور حصور گیدڑوں کا مقام ہمیشہ کا ویرانہ ہوگا. نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدمزاد اس میں سکونت کرے گا. خداوند کا کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں ایلام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ایلام کی کمان، ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواؤں کو آسمان کے چاروں کونوں سے ایلام پر لاؤں گا، اور ان چاروں ہواؤں کی طرف ان کو پراگندہ کروں گا. اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک ایلام کے جلاوطن نہ پہنچیں گے، کیونکہ میں ایلام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے ہراساں کروں گا، اور ان پر ایک بلا یعنی قہر شدید کو نازل کروں گا، خداوند فرماتا ہے. اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا. اور میں اپنا تخت ایلام میں رکھوں گا اور وہاں سے بادشاہ اور امراء کو نابود کروں گا، خداوند فرماتا ہے. پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں ایلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے. یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب. وہ کلام جو خداوند نے بابل اور کسدیوں کے ملک کی بابت یرمیہ نبی کی معرفت فرمایا. قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو، منادی کرو، پوشیدہ نہ رکھو، کہہ دو کہ بابل لے لیا گیا، بیل رسوا ہوا، مرودک سراسیمہ ہو گیا، اس کے بت خجل ہوئے، اس کی مورتیں توڑی گئیں. کیونکہ شمال سے ایک قوم اس پر چڑھی چلی آتی ہے جو اس کی سرزمین کو اجاڑ دے گی، یہاں تک کہ اس میں کوئی نہ رہے گا. وہ بھاگ نکلے، وہ چل دیے، کیا انسان کیا حیوان. خداوند فرماتا ہے، ان دنوں میں بلکہ اسی وقت بنی اسرائیل آئیں گے، وہ اور بنی یہودا اکٹھے روتے ہوئے چلیں گے.
اور خداوند اپنے خدا کے طالب ہوں گے۔ وہ صیون کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہ پوچھیں گے کہ آؤ ہم خداوند سے مل کر اس سے ابدی عہد کریں جو کبھی فراموش نہ ہو۔ میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی مانند ہیں، ان کے چرواہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے ان کو پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہ پہاڑوں سے ٹیلوں پر گئے اور اپنے آرام کا مکان بھول گئے۔ سب جنہوں نے ان کو پایا ان کو نگل گئے، اور ان کے دشمنوں نے کہا ہم قصوروار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ وہ خداوند جو مسکن صداقت اور ان کے باپ دادا کی امیدگاہ ہے۔ بابل میں سے بھاگو اور کسدیوں کی سرزمین سے نکلو، اور ان بکروں کی مانند ہو جو گلوں کے آگے آگے چلتے ہیں۔ کیونکہ دیکھ میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کے انبوہ کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا لاؤں گا، اور وہ اس کے مقابل صف آرا ہوں گے، وہاں سے اس پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کے تیر کار آزمودہ بہادر کیسے ہوں گے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کستستان لوٹا جائے گا، اسے لوٹنے والے سب آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔